نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بیان قرآن مجید میں ذکر ہونے والے ایک عظیم نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ان کا واقعہ قرآن کی سورہ میں آتا ہے، جیسے سورہ ہود، سورہ عرف، سورہ شعراء اور سورہ احقاف۔ آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام کیا تھا، ان کی قوم نے کیا جواب دیا اور کیسے اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اس واقعہ میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کے پاس بھیجا گیا۔ قوم عاد حضرموت کے علاقے میں رہتی تھی جو یمن کے پاس ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور، بہت امیر اور شاندار عمارتوں والے تھے۔ ان کے گھر پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے جاتے تھے۔ ان کے پاس کھیتوں میں فصل، سونا، چاندی، پیسہ اور طاقت سب کچھ تھا، لیکن ان کا سب سے بڑا گناہ تھا شرک۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسرے دیوتا بھی مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور عاد والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ سورہ ہود 50۔ لیکن قوم عاد کے لوگوں نے یہ بات نہیں مانی۔ وہ کہتے، ہود، تم بھی ہمارے جیسے آدمی ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ حضرت ہود علیہ السلام روز انہیں سمجھاتے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، جو بت تم پوجتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی رزق دینے والا ہے، صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہ انہیں یہ بھی سمجھاتے، اگر تم توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں عزت، بارش، رزق، سکون سب دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا، ہود، تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں عذاب لانے نہیں آیا ہوں، میں صرف اللہ کا پیغمبر ہوں، میں صرف تمہیں سمجھانے آیا ہوں، عذاب لانا اللہ کا کام ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ گھمنڈ میں ڈوبے رہے۔ انہیں اپنی طاقت اور عمارتوں پر فخر تھا، تو اللہ نے ان پر وارننگ بھیجی۔ 3 سال تک ان کے علاقے میں بارش بند ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، فصل سوکھ گئی، لیکن پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کالے بادل ان کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، اب بارش ہوگی، ہم بچ جائیں گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہ بارش کا بادل نہیں، یہ عذاب کا بادل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے بادل دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو ہمیں برسات دے گا، لیکن یہ وہی عذاب ہے جو تم نے جلدی بلایا تھا۔ سورہ احقاف 24۔ پھر اللہ نے ان پر بہت تیز ٹھنڈی اور تباہ کر دینے والی آندھی بھیجی۔ یہ 7 دن اور 8 رات تک چلتی رہی۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ گھر، عمارتیں، لوگ سب مٹ گئے۔ جب وہ لوگ گرتے تھے تو لگتا تھا جیسے سوکھے کھجور کے تنے ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی جو انہیں گرا رہی تھی جیسے وہ کھوکھلے کھجور کے تنے ہوں۔ سورہ حقہ۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں اللہ نے بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، دیکھو، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں، اپنی طاقت اور دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، شرک سے دور رہنا چاہیے، مصیبت میں دعا اور صبر کرنا چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں توحید پر قائم رکھ، ہمیں اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔